السلام علیکم دوستو انسانوں میں انسانیت آج کے دور میں بالکل ہی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ماں باپ کا پیار اور ماں کی ممتا اپنی اولاد کے لیے بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے۔ پیارے دوستو، آئے روز بہت سے واقعہ سننے کو ملتے ہیں کہ فلاں جگہ ایک نامولود کی لاش ملی اور نامولود بچے کی لاش کو اس کے باپ نے ایک جنگل میں مار کر دبا دیا۔ دوستو، ایسے ہی بہت سے واقعہ ہمیں سننے کو ملتے ہیں، اس لیے آج ہم آپ کے لیے ایک ایسے ہی دلچسپ واقعہ لے کر آئے ہیں جس کو سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ آخر ایک ماں اپنے بچی کے ساتھ اتنی گری ہوئی حرکت کیسے کر سکتی ہے اور اس کو مرنے کے لیے کیسے اکیلی جنگل میں چھوڑ سکتی ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک کی رحمت کس کو بھیجتی ہے اس بچی کو بچانے کے لیے، اور وہ بچہ اتنی سردی میں کس طرح بچتا ہے۔ دوستو، یہ سب کچھ ہم آج کی یہ ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے، اس لیے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، اللہ پاک کی ذات غفور الرحیم ذات ہے۔ اگر دنیا مارنے پر آ جائے پر اللہ تعالیٰ کی ذات اسے بچانا چاہتی ہو تو وہ بچا کر رہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا دوستو کہ اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے۔ اس بچے کا دل افروز واقعہ سننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا۔ اور دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو، آج کی اس ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک پتھر دل ماں جب 1 مہینے کے بچے کو جنگل میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تو اس کے ساتھ میں وہاں رہنے والی ایک کتیا نے کیا کیا، آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جب اس کتیا نے ایک انسان کے بچے کو جنگل میں پڑا ہوا دیکھا تو اس نے وہی کیا جو ایک رحم دل ماں کیا کرتی ہے۔ اس کے بعد اس نے وہ کیا جو سب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ واقعہ ارجنٹینا میں پیش آیا جہاں کسی نے ایک ناجائز بچے کو جنم دیا اور وہ ظالم ماں اس کو بے مددگار چھوڑ کر چلی گئی۔ تب وہ صرف 1 ماہ کا تھا اور بجائے اس کے کہ وہ اسے کسی یتیم خانے کے حوالے کرے، وہاں اسے ایک ویران جگہ پر چھوڑ کر چلی گئی۔ ابھی چھوٹا سا بچہ بے مددگار اس جگہ پر پڑا ہوا تھا، اور اس عمر میں ایک بچے کو اپنے لیے کچھ بھی کر پانا ناممکن سی بات ہے، اور اگر کوئی بچے کو پانی کے لیے دودھ بھی دیتا تو تب بھی اس ویران علاقے میں زندہ رہنا ناممکن تھا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس کی ماں نے اس کو سخت سردی کے موسم میں اس جگہ چھوڑ کر گئی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ارجنٹینا کا درجہ حرارت جولائی کے مہینے میں بہت کم ہوتا ہے۔ دوستو، اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر اس بچے کو مدد نہ ملے تو یہ بچہ بہت جلد ٹھنڈ سے اکڑ کر مر جائے گا، مگر اس کی ماں یہ بچہ پھینک گئی تھی۔ لیکن دوستو، خدا کا کرم ایسا ہوا کہ یہ بچہ وہاں پر مکمل طور پر اکیلا نہیں تھا۔ اس جگہ پر ایک آوارہ کتیا رہا کرتی تھی جو اکثر خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتی نظر آتی تھی۔ اس کتیا کو ہر روز زیادہ کھانا چاہیے ہوتا تھا کیونکہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور اس کے سارے بچے اسی پر ڈیپینڈ کرتے تھے۔ چنانچہ یہ کتیا اپنے بچے پال رہی تھی، اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس میں ممتا کے جذبات موجود تھے۔ اس دن یہ کتیا اپنے بچے کے لیے کھانا ڈھونڈ رہی تھی کہ اتنے میں اسے ایک بچہ بے مددگار ویران جگہ پر پڑا ہوا ملا۔ اس نے اس بچے کو دیکھا اور اسے لگا کہ بچے کو ایسے اکیلا چھوڑنا مناسب نہیں ہے، اب اسے ہی کچھ کرنا تھا، اور اس نے جو کیا اسے دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا۔ وہ دوڑتے ہوئے واپس اپنے بچوں کی طرف گئی اور ان کو دودھ پلانے کی بجائے ان کو ایک کر کے اٹھانے لگی۔ اپنے بچے کو ایک ایک کر کے باری باری منہ میں لا کر اس جگہ پر آتی جاتی تھی جہاں پر وہ انسانی بچہ پڑا تھا۔ ایک ایک کر کے اپنے سب بچوں کو اس جگہ پر لے آئی۔ کتیا نے اس انسانی بچے کے چاروں طرف اپنے بچے رکھ دیے، اور یوں انسانی بچہ، کتیا کے بچے اور ان کی ماں ایک دوسرے کے ساتھ سردیوں میں جمع دینے والی رات گزارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان جانوروں کے جسم کی گرمی کی وجہ سے یہ چھوٹا سا بچہ اس ٹھنڈی رات میں زندہ رہا۔ اگلی ہی صبح پاس میں رہنے والی ایک لڑکی نے گھر کے پاس موجود جگہ سے عجیب و غریب بچے کی رونے کی آواز سنی۔ اس ویرانے میں انسانی بچی کے رونے کو پہلے تو اس نے نظر انداز کیا، لیکن جب آواز مسلسل آنے لگی تو اسے احساس ہوا کہ یہ انسان کے بچے کی رونے کی آواز ہے۔
پھر اس نے خود ہی اس بچے کی آواز کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ آس پاس کے علاقے بھی ویران ہیں اور کوئی بھی انسان اس جگہ پر نہیں رہتا۔ اس لڑکی کو اپنے پیروں تلے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ ایک انسانی بچے کی ہی آواز ہے۔ اس کی آواز کا پیچھا کرتی اس جگہ پر پہنچ گئی جہاں وہ بچہ تھا، اور جب اس نے یہ خوبصورت منظر دیکھا اور وہ حیران ہو گئی کیونکہ یہ منظر بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس نے کتیا کو دیکھا جو اپنے بچوں کے ساتھ اس انسانی بچے کے ساتھ جڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، لیکن اس کے پاس اس خوبصورت لمحے کو خراب کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ تھا، کیونکہ اس کو اندازہ نہیں تھا کہ اس بچے کو اس سردی میں یہاں پڑے ہوئے کتنی دیر گزر چکی ہے اور اس کی ماں نے کب یار و مددگار اس جگہ پر اسے چھوڑا ہے۔ اس لڑکی نے فوراً اس انسانی بچے کو وہاں سے الگ کیا اور جتنا جلدی ممکن ہو سکا اسے ہاسپٹل لے کر پہنچ گئی۔ ڈاکٹر نے فوراً بچی کا علاج کرنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ہی پولیس کو کال کر کے اس بچی کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ پولیس فوراً حرکت میں آئی اور اس بچی کی اصل ماں کو بھی ڈھونڈ نکالا۔ دوستو، یہ 30 سال کی ایک عورت تھی، اس کے ساتھ اس کے اور بھی بچے تھے۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کے باقی بچے بھی اس سے چھین لیے گئے، کیونکہ جب یہ نامعلوم کے ساتھ اتنا بڑا سلوک کر سکتی ہے تو وہ کسی بھی وقت باقی بچوں کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس عورت کو پولیس نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا، لیکن اس عورت نے ایسا کیوں کیا اس کے بارے میں پتہ نہ چلا۔ جو لڑکی اس کو اسپتال لے کر آئی تھی اس کو بعد میں سمجھ آیا کہ ان کتوں نے کس طرح اس بچی کو سردی سے بچایا ہے اور یہ کتیا اس جگہ کیوں اپنے بچوں کو لے کر آئی تھی۔ دوستو، یہ ہے جانور کی ممتا۔ ایک جانور بھی جانتا ہے کہ اسے اپنے بچوں کو کس طرح رکھنا ہے، نہیں جانتا تو بس آج کا انسان نہیں جانتا۔ دوستو، اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، ان سے پوچھئے جن کے پاس اولاد نہیں ہے۔ یقین مانیے لوگ در بدر ٹھوکریں کھاتے ہیں، لوگ ہزاروں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، ہزاروں حکیموں اور ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ہزاروں میں منتیں مانگتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے گھر اولاد ہو جائے۔ لوگ درویش کے پاس جاتے ہیں تاکہ ان سے دعائیں کروائے، لوگ محفلیں کرواتے ہیں تاکہ ہمارے گھر اللہ پاک اولاد دے دے، لیکن اولاد کی نعمت اللہ پاک ہر ایک کے نصیب میں نہیں لکھتا۔ ہمیں اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم بھی کسی کے بیٹے کسی کے بیٹی ہیں، اگر ہمیں بھی ہمارے ماں باپ پیدا ہوتے ہوئے اس کوڑے دان میں یا ویران جگہ پر پھینک دیتے یا مار دیتے تو دوستو کیا ہم اس قابل ہوتے کہ ہم اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوتے یا اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہوتے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان تمام بہنوں اور بھائیوں کو اولاد نصیب فرمائے جو اولاد جیسے نعمت سے اب تک محروم ہیں۔ اللہ پاک اس دعا کو قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے رشتہ داروں میں شیئر کر دیں۔ ملیں گے دوستو انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔